اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستو، بھائی، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کے لیے حاضر۔ گزشتہ کے کئی جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہم آپس میں کر رہے ہیں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے، آپ کے طریقہ کار، آپ کی مجالس، آپ کی گفتگو اور آپ کے صبح و شام کے طرز عمل ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ان اخلاق کریمانہ سے سجا لیں۔ گزشتہ جمعہ میں بالکل آخر پہ ایک حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہم کر رہے تھے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ابا جان، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے رویوں کے بارے میں بتلائیں کہ آپ گھر میں کیا کیا کرتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو خالص اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتے، اور دوسرا کام ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنی ازواج کے لیے مختص کیا تھا کہ ان کی دل جوئی فرماتے، ان کو وقت دیتے اور ان سے مختلف قسم کی باتیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا تیسرا حصہ اپنے آرام کے لیے مختص کیا تھا، اور یہ جو آرام کے اوقات تھے، ان آرام کے اوقات میں خاص احباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص احباب جب تشریف لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لوگوں کے حالات کے بارے میں دریافت فرماتے، اور جو بات لوگوں کی خیر خواہی کی ہوتی اس سے آگاہ فرماتے اور ہدایت کرتے کہ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنی کسی حاجت یا ضرورت کو مجھ تک نہ پہنچا سکے تو تم پر یہ بات فرض ہے کہ تم اس کی حاجت اور ضرورت کو مجھ تک پہنچا دو۔ اور ایک حکومت کے سربراہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے مامورین کے اور اپنی نگرانی میں آنے والے لوگوں کے حالات سے باخبر رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے شخص کی ضرورت اور حاجت کو سربراہ تک پہنچائے گا، چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا سربراہ ہو، جو اس تک پہنچانا ضروری ہے اور وہ پہنچا نہ پا سکتا ہو، تو اس پہنچانے والے کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یذکر عندہ الا ذالک، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اور باتیں نہیں ہوتی تھی اور آپ کے کام نہیں ہوتے تھے جو خواص احباب آ کر باتیں کرتے، یعنی آپ کی مجلس تو ایسی ہی ہوا کرتی۔ ولا یقبل غیرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ کسی اور بات کو قبول نہیں فرماتے، یعنی لیگ پولنگ، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا، عملے کی غلط سلط شکایات لے کر آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرنا، ایسا رویہ نہیں تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والوں کا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کرتے۔ دوسری بات کہ سب اچھا کی آواز دینا کہ ہر چیز بہت اچھی چل رہی ہے، بہت خوب کام چل رہے ہیں، کوئی اس میں معاملہ خراب نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رویہ بھی پسند نہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جب ارشاد فرما دی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگے کہ آپ نے حضرت حسن کی باتوں کا تو جواب دے دیا، اب مجھے بتلائیے فاخبرنی عن مخرجہ کیف کان یصنع فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرون خانہ جو زندگی تھی اس کے بارے میں مجھے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون خانہ زندگی کس طرح گزارتے، یعنی آپ باہر کی زندگی آپ کیسے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یخزن لسانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اپنی زبان کو بیکار بے فائدہ کاموں میں نہیں لگاتے تھے، لا یعنی باتیں ارشاد نہیں فرماتے، بے مقصد بات، جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایسے کلمات ادا نہیں۔ بے شمار دیگر روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے متعلق بے شمار باتیں ارشاد فرمائی۔ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ یہ جو زبان ہے اس کی ساخت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس زبان سے ہونے والے جو جرائم ہیں وہ جرائم بہت بڑے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموشی اختیار کرتا ہے، اپنی زبان کو بے مقصد اور لا یعنی باتوں سے روک لیتا ہے، فرمایا وہ نجات پا جائے۔ پھر ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو، فضول کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے، زبان کی حفاظت۔ پھر ایک اور موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی، ایک وہ جو اس کے جبڑوں کے درمیان چیز موجود ہے یعنی زبان، اور دوسری جو اس کی ٹانگوں کے درمیان موجود ہے یعنی اس کی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے تو میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اس کے اندر یعنی شرمگاہ سے انسان اگر اس کو ایسی جگہ پر استعمال کرے جو اس کے لیے حلال نہیں، یہ ایسا جرم ہے کہ معاشرے میں کوئی فرد اس کی تحسین نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں کہتا۔ اس کے ساتھ مقابلے میں جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ زبان کی حفاظت ہے، گویا کہ زنا کرنے کا عمل بھی جس طرح ایک قبیح عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زبان سے کسی کی برائی کرنا، زبان کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا، یہ بھی اتنا زیادہ قبیح عمل۔ پھر ایک اور جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو زبان انسان کے تمام جسم کے اعضاء زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ سے ڈر، سارا دن تو اپنے آپ کو سیدھے رکھنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سارے اعضاء سارے دن سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سارے بھی سارے دن بگڑ جائیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی خیر کی بات نکالتا ہے جو اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے، حالانکہ اس کو اس بات کی خاصی پرواہ نہیں ہوتی، بس زبان سے نکال دی، تو بسا اوقات زبان سے صرف یہ خیر کی بات نکال دینا اس کے درجات کو بلند کر۔ اور فرمایا کہ کبھی انسان اللہ کی ناراضگی کی اور شر کی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، حالانکہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی وہ تیار نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، لیکن اس کا زبان سے یہ شر والی بات نکال دینا بسا اوقات اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتلائیے نجات کیسے مل سکتی؟ آپ نے فرمایا 3 باتوں میں نجات ہے، نمبر 1 اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور نمبر 2 جب باہر کے حالات درست نہ ہوں تو اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی گھر میں بیٹھو پھر باہر نہ نکلو، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب غلطی ہو جائے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تو تمہارے لیے نجات۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ جس پہ عمل کروں تو جنت میں جانے والا بن جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس کے آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ یہ جو تمہارا پہلا سوال ہے کہ کوئی ایسا کام بتلائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان ساری باتوں کا دار و مدار ہے جو میں تمہیں پہلے بتا چکا؟ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کی حفاظت کرنا، یہ اس کی حفاظت تمہیں جنت میں لے جانے والی بنے۔ حضرت معاذ بڑے حیران ہوئے اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، یہ کوئی بد دعا نہیں، یہ عربی کا ایک محاورہ تھا، کچھ موقعوں پہ بولا جاتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے اس زبان کی بولی ہوئی کلمات کی وجہ سے، اس کے بوئے ہوئے بیجوں کی وجہ سے
اس کی کھیتی ایسے کاٹنی پڑے گی کہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور بے شمار روایات اس زبان کی حفاظت کے متعلق۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرون خانہ جو مصروفیت ہوتی تھی، طریقہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ آپ اپنی زبان کو بے مقصد باتوں میں نہیں لگاتے۔ تو ہم بھی عزم کریں کہ بے مقصد اور بیکار کاموں میں اپنی زبان کو نہیں لگائیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں سے ان کو مانوس کرتے تھے، الفت اور محبت کو بڑھاتے تھے، ولا یفرقہم، ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے تھے، ان میں جدائی ڈالنے والی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، اور اپنے اصحاب کی خبر گیری کیا کرتے۔ اور اگر ان میں سے کوئی لمبے وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں نہ آتا تو اس کی معلومات لیتے کہ یہ کہاں پہ چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فکر کیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے پیارے ابا جان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے بارے میں ہمیں بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کیسے ہوا کرتی۔ آج ہماری بھی مجالس ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اخلاق کیسے ہوتے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا کرتے تھے، مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا۔ اور روایات میں آتا ہے نا کہ جو مجلس اللہ کے ذکر کے بغیر ختم ہو جائے وہ اس کا کوئی اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے، اور جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو جائے اس میں دیگر کئی باتیں ہوئی ہوں، اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ مجلس جو ہے وہ با مقصد ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب مجلس ختم کرے تو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ کلمات پڑھ کے مجلس۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر کسی قوم کی مجلس میں جاتے تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ مل جاتی وہیں جا کر بیٹھ جایا کرتے۔ ہم کسی مجلس میں جائیں اور ہمیں خاطر خواہ وہاں پہ پروٹوکول نہ ملے، ناراض ہو جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پروٹوکول کس ذات کو دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ جس مجلس میں جاتے جہاں پہ جگہ ملتی فوراً بیٹھ۔ اور پھر فرماتے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہر شخص کو اس کا حق دیا جانا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے اس طرح عزت سے پیش آتے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام افراد میں سے سب سے زیادہ عزت میری کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ یہ جو نیک جتنے بھی احباب ہیں بزرگان دین، ان کی مجالس میں جا کر یہ بڑا احساس ہوتا ہے۔ یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ والوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ان کی مجلس میں جا کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ والے بیٹھے ہیں یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ یہ ہے کہ تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صبر و تحمل ہوتا، اس میں امانت داری کی باتیں ہوتی، اس میں نرم رویہ اختیار کیا جاتا، بے ہنگم اونچی آواز میں باتیں نہیں کی جاتی تھی، کسی کی عیب جوئی اور کسی کے پردے کو چاک کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آپ نرم خوئی اختیار کرتے اور لوگوں کی باتوں کو اتنی توجہ سے سنتے کہ جب تک اگلا بندہ اپنی بات کو مکمل نہ کر لیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے عطر کو پھیرا، یہاں تک کہ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ منافقین نے کہا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، ان کے پاس جو بھی آ کے بات کرتا ہے یہ ان کی بات کو سن لیتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر آدمی کو اتنی اہمیت دیتے اور اتنی غور سے اس کی بات سنتے کہ منافقین نے اس طرح کے کلمات کہہ دیے کہ معاذ اللہ یہ کانوں کے کچے ہیں، جو با کے بات کرتا ہے ان کی بات کو مان لیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا، یہ جو تمہاری باتیں سن رہے ہیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کا ایک طرز بتلایا۔ حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تبسم فرماتے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، یعنی آپ بلند آواز سے کہاں مار کر نہیں ہنستے تھے، لیکن آپ کی زبان، آپ کے چہرے پر ایک تبسم اور ایک مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں اس سے زیادہ میں نے کسی کے چہرے پر کبھی تبسم نہیں دیکھا۔ حد سے زیادہ سنجیدگی بھی مناسب نہیں
ہوتی کہ آپ جہاں پہ جائیں لوگ آپ سے بات ہی نہ کر سکیں، آپ اتنے سنجیدہ ہوں کہیں کہ میں ایسی کوئی بات نہ کر دوں جس سے یہ ناگوار ہو جائیں، پتہ نہیں ان کا مزاج کیسا ہے، ابھی غصے میں نہ بیٹھے ہوں۔ میں جب ادھر پڑھتا بورے والا میں تو ہمارے ایک استاد جی تھے، وہ میں ان کے پاس تو نہیں پڑھتا تھا، حفظ کے استاد تھے، تو وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھے۔ ایک استاد ذرا بڑے جولی سے موڈ کے، تو وہ ایک دن کہتے جا کے استاد جی سے کہ اگر ناراض نہ ہو تو ایک سوال کروں، ضرور کیجئے، کہ آپ کے تبسم فرمانے کا کوئی وقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم اتنے سنجیدہ ہوں کہ لوگ ہم سے آ کے سوال کرنا شروع کریں کہ آپ کے کوئی تبسم فرمانے کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت حارث فرما رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ تبسم والا یعنی چہرے پہ مسکراہٹ والا میں نے نہیں دیکھا، اور لوگوں کے عذر کو قبول کرنے والے تھے۔ اگر کوئی آ کے معذرت کرتا کسی بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معذرت کو قبول فرما لے۔ ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک صحابی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتذار الی اخیہ، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے پاس جائے کسی بات پر معذرت کرنے کے لیے، تو جس بھائی کے پاس گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی معذرت کو قبول کر لے۔ فرمایا اگر وہ معذرت کو قبول نہیں کرے گا تو اس معذرت قبول نہ کرنے پر اللہ رب العزت اس کو ایسا گناہ عطا فرمائیں گے جیسے خراج اور ٹیکس وصول کرنے والا اس مال میں خیانت کرے، اس کو جو گناہ ہوگا اس معذرت قبول کرنے والے کو ایسا گناہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو غلط جگہ پہ اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنے سے بچاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے گھر کی ناموس جو ہے، تمہارے گھر کی خواتین بھی محفوظ رہیں۔ اگر تم خیانت کرو گے تو گھر میں بھی خیانت کا امکان ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کا ادب کرو، اگر تم والدین کا ادب کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری بات کو ماننے والی ہو۔ اور اگلی بات جس کے لیے یہ حدیث مبارکہ سنائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے دوسرے سے جا کر معذرت کی تو اس معذرت والے نے اس کی معذرت کو قبول نہ کیا تو قیامت کے دن ایسے شخص کو میرے حوض کوثر پر آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کی معافی کو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمایا۔ پھر حضرت حسنین نے سوال کیا، اے پیارے ابا جان حضرت علی المرتضی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کے بارے میں بتلائیے کہ آپ کیسے خاموش رہا کرتے تھے، آپ کی خاموشی کیسی تھی؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار موقعوں پر خاموش رہتے، چار باتوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک علی الحلمی، فرمایا حلم اور بردباری کی وجہ سے، صبر اور تحمل کی وجہ سے خاموش ہو جاتے۔ اور نمبر دو آپ احتیاط کی وجہ سے خاموش ہو جاتے، احتیاط برتتے کہ میں خاموش رہوں۔ اور نمبر تین فرمایا کہ اندازہ لگانے کے لیے، کسی بات کا اندازہ لگانے کے لیے صحابہ کرام پر نظر ڈالتے اور ان سے ان کی آراء لیتے، اور ان کی آراء کو لینے کے بعد پھر اندازہ لگا کے کوئی بات ارشاد فرماتے۔ آپ اندازہ لگانے کے لیے اپنے آپ کو خاموش کرتے۔ اور نمبر چار ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو خاموش رہتے۔ تو یہ چار باتیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خاموشی کے متعلق ارشاد فرمائی۔ غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا، یہ باقی رہنے والی چیزوں کے متعلق نہیں تھا، جو فانی رہنے والی چیزوں کے متعلق نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، آنے والی زندگی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غور و فکر ہوتا تھا۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جو زندگی تمہارے آنے والے دنوں میں تمہیں پیش آنے والی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غور و فکر کے لیے خاموش رہنا وہ آنے والی زندگی کے متعلق ہوا کرتا تھا، اس دن کے لیے جو دن ہمیں پیش آنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، کہ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر ظالمین اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، ربنا اخرنا، اے اللہ ہمیں مہلت دیجئے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت کو بھی قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع بھی کریں گے۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا لیجئے، ہم وہ کام بھی کریں گے جن کاموں سے آپ نے روکا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم دنیا میں اس بات کی قسم نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہم پر کبھی زوال نہیں آئے گا، ہم تو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں بھی رہتے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا، تم نے ان کی عبرت سے سبق حاصل نہیں کیا، آج تم معذرت کر رہے ہو، تمہاری معذرت قبول نہیں۔ پھر آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں آپ میں یہ بھی موجود تھیں کہ
آپ کوئی اچھا کام اس لیے کرتے کہ لوگ اس اچھے کام کو اختیار کریں، کوئی اچھا کام اس لیے کرتے کہ لوگ اس کو اختیار کریں۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو صرف تلقین نہیں کرتا بلکہ وہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ انبیاء اور دوسرے دنیا کے اندر جو دانشور اور فلسفی لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نام منوایا ہے، ان کے اور نبیوں کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انبیاء کی بات کے ساتھ ان کا ایک مضبوط، خوبصورت اور شاندار عمل کھڑا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اچھا کام اس لیے کرتے کہ لوگ اس کام کو اختیار کریں، اور برے کام سے اپنے آپ کو اس لیے بچاتے کہ آپ کے ساتھ جڑنے والے لوگ اس برے کام سے بچ جائیں۔ یہ نہیں کہ بندہ ایک بڑے محل میں بیٹھ کے مزدور کی بات کر رہا ہے، جیسے مزدور کو احساس ہوگا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، سال کے بعد ایک دن لیبر ڈے پہ اچھی تقریر کر کے وہ سمجھے کہ میں مزدور کا خیر خواہ بن گیا ہوں، اور لاکھوں روپے کسی ایسی جگہ پر جو ناپسندیدہ ہو وہاں پہ اڑا دے، اور لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے ہاتھوں سے یوں پھینکے، اور ایک غریب مزدور اور مسکین آدمی کی مزدوری پوری دیتے ہوئے اس کی جان نکلے۔ ایسے مزدور کی بات نہیں ہوگی، بلکہ مزدور کی بات تو یوں ہوگی کہ جب آ کے ایک ساتھی آ کے کہے کہ اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، لیکن فلاں جگہ پر خندق کھودنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، ایک پتھر آ گیا تو مجھ سے نہیں وہ توڑا جا رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ پکڑا اور زور سے مارا، اور اس پتھر کے کئی ٹکڑے ہوئے، اور فرمایا کہ مجھے فارس اور روم کی کامیابیوں کی نویدیں سنا دی گئیں۔ جب صحابی پاس آئے کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے یہ دیکھیں میرے جسم پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا کہ دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑے پریشان ہوئے، اپنے گھر میں گئے اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ اس کو ذبح کیا، اور اپنی زوجہ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس کو پکائیے، ان کی دعوت کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنے ساتھ 4 5 10 لوگوں کو لے لیجئے، میں نے آپ کے کھانے کا نظم کیا ہے، آپ آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جماعت کو کہا کہ سارے آؤ۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ اتنا کھانا کیسے پورا آئے گا۔ روٹیوں کے اس پاٹ پر ایک کپڑا دیا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان روٹیوں پہ کپڑا ڈالا اور اپنا لعاب مبارک اس سالن کے اندر اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر پھیرا، اور سارے صحابہ کرام کو بٹھایا اور خود ڈال ڈال کر ان کو دیتے رہے۔ وہ 5 10 لوگوں کا کھانا پوری جماعت کے لیے کافی ہوا۔ جب سب کھا چکے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر جابر تم اجازت دو تو میں بھی اس میں سے کھا۔ لیڈر اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے لے کے چلتے، اپنا پیٹ پہلے نہیں بھرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضرت حسن و حسین کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھا کام اس لیے کرتے تھے کہ لوگ اس کو اپنائیں، اور برے کام سے اس لیے اپنے آپ کو بچاتے کہ لوگ اس سے بچ جائیں، اور فرمایا کہ اجتہادانہ رائے کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کا کام ہوتا اور لوگوں کے لیے اس میں سے بھلائی نکل سکتی ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اجتہادانہ رائے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی وہاں سے نکال لیتے، اور جب کسی مسلمان کی ضرورت کوئی پیش آتی تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوا کرتے۔ تو یہ وہ کچھ باتیں تھیں جو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی گھر کے رویے کے بارے میں، آپ کے باہر کے رویوں کے بارے میں، آپ کی مجلس کے بارے میں، آپ کی خاموشی کے بارے میں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے تھے ان کے بارے میں حضرت حسن و حسین نے سوال کیے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو نرم خو بنانا چاہیے، ہماری زبان سے بھی اچھے کلمات نکلنے چاہیے، ہمارے چہروں پر بھی ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق تبسم ہونا چاہیے، ہم لوگوں کی عیب جوئیاں نہ کرنے والے ہوں، لوگوں کے عذر تلاش کرنے والے نہ ہوں، کوئی بات کرے تو ہم اس کی بات کو توجہ سے سننے والے ہوں، جب تک اگلے کی بات ختم نہ ہو اس کی بات کو ٹوکنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور مجلس میں ہر آدمی کو ایک مناسب مقام دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ خاموش رہنے کا حکم دیا اپنی زبان کو روکا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، لوگوں کو معاف کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ یہ ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں یہ ایسے اخلاق ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو پھر یہ دنیا میں جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا